بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ نماز کی جو نجاست، نماز میں جو کپڑے وغیرہ پہ یا بدن پہ نجاست ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہے، لیکن یہ تھوڑا الگ ہٹ کے ہے۔ الگ ہٹ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنا خود کا نمازی کا بدن بھی پاک ہے اور اس کے کپڑے بھی پاک ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو مطلب بالکل ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ گود میں آ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، کسی چھوٹے بچے نے آ کے گود میں رکھ دیا، یا پھر جو ہے پتہ نہیں تھا بچے کی ماں نے یا بہن نے یا بیٹی نے، کسی نے بھی آپ کی بیٹی نے یا بچے یا کسی اور مطلب کسی نے بھی آپ کی گود میں رکھ دیا، یا پھر وہ گھسٹتا وغیرہ یا کسی اور طریقے سے آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ کی گود میں آ جاتا ہے اور وہ بچہ ناپاک ہے، چاہے وہ پیمپرس کے ذریعے ناپاک ہے، مثلاً جیسے کہ حگیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس نے پہن رکھے ہیں اور اس میں پوٹی یعنی پاخانہ ہے یا پھر پیشاب ہے، تو وہ بچہ جو مطلب اپنے اپنی اس میں صلاحیت نہیں سمجھی جاتی کہ یہ بچہ اس کی طرف ناپاکی منسوب کی جائے کہ مثلاً کہ وہ اس کو ہٹا دے یا پاک کر لے، یا اور کوئی مطلب اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو ہٹنے کی، اٹھنے کے، جانے کی، تو ایسا بچہ نمازی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس کی ناپاکی بھی نمازی کی طرف منسوب کی جائے گی۔ تو ایسی حالت میں اگر بچہ ناپاک ہے اور وہ نمازی کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ وہ ناپاکی، وہ نجاست بچے کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ اسی میں داخل کی جائے گی، اسی نمازی کے کپڑوں میں یا اس کے بدن پہ داخل کی جائے گی، مانی جائے گی۔ اور اگر بچہ ایسا ہے کہ اپنی صلاحیت سے اٹھ کے جا سکتا ہے اور ہٹ سکتا ہے تو پھر وہ ناپاکی بچے کی طرف منسوب کی جائے گی، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص انڈے کو، گندے انڈے کو جس کے اندر خون بن چکا ہو، جو انڈے کا مادہ جو ہوتا ہے اس کا خون بن چکا ہو یا اس میں بچہ ہو جو مر چکا ہو، اور وہ جیب میں رکھ کے اس کو جو ہے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے محل میں موجود ہے۔ اور اگر پیشاب یا خون بوتل میں لے کے اور اس کو چاہے جتنا ٹائٹ کر کے رکھے اور جیب میں رکھ لیا اور نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے وہ اپنے محل سے نکل چکی ہے، اس کو پھر آپ جتنا ٹائٹ رکھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ یہی حکم اس بچے کے تعلق سے ہے۔ ورنہ اگر اپنے محل میں موجود ہے، اپنے محل میں، تو نمازی کے محل یعنی پیٹ میں خود غلاظت، گندگی موجود ہے، تو جو محل میں ہوتی ہے وہ گندگی اس وقت تک شمار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے محل سے خارج نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مثلا جیسے کوئی کبوتر ہے، وہ نمازی کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تو وہ بیٹھا بھی اپنی مرضی سے اور اڑنے کی صلاحیت بھی، اٹھنے کی صلاحیت بھی اس کی اپنی مرضی سے ہے، تو اگر وہ اٹھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے بچے کا حکم ہے کہ اگر بچہ آیا، بیٹھا اپنی مرضی سے اور پھر اٹھ کے اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے تو وہ گندگی، وہ ناپاکی پھر بچے کی طرف منسوب کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ شوق میں کسی بچے نے آ کے باپ کی گود میں بچے کو رکھ دیا، یا کوئی اور دیگر کسی اور نے بچے کو رکھ دیا، یا خود بچہ گھسٹ وغیرہ کے کسی طریقے سے باپ کے ٹچ میں آ جاتا ہے یا کسی اور کے بھی ٹچ میں جو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بچے کی جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ نمازی کی طرف منسوب کی جائے گی، نمازی کی ہی گندگی سمجھی جائے گی اب اس کو۔ اور اگر بچہ ایسا ہے کہ خود ہٹ سکتا ہے، اٹھ کے جا سکتا ہے، تو پھر وہ بچے کی گندگی سمجھی جائے گی، نمازی کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حوالے میں نے آپ کو دیے نہیں اس لیے بتا رہا ہوں، فقہی جواوید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پہ، اور اس کو اور دیگر کتابوں میں اگر دیکھنا ہے تو رد المختار، در مختار، فتاوی شامی، دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔